السبطين والصلاة والسلام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال سيدنا ومولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: السلام على ولی اللہ و حبیب صدق مولانا العظیم. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. 5 روزہ سلسلہ گفتگو کی یہ تیسری تقریر. میرا موضوع گفتگو شرح زیارت اربعین. 40 کے دن بہت نزدیک ہے. اس موضوع کو، اس عنوان کو چننے کا مقصد یہ تھا کہ جب روز 40 عزادار اپنے مولا کو مخاطب کر کے اپنی پوری توجہ کے ساتھ زیارت 40 کی تلاوت کرے تو زیارت 40 کے معارف سے، زیارت 40 میں چھپے ہوئے اسرار سے یہ عزادار آگاہ ہونا چاہیے. اس حوالے سے ہماری گفتگو، پہلے دن میں نے لفظ 40 کی اہمیت پر بات کی، دوسرے دن ہم نے زیارت کی سند کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کیے، اور زیارت کے متن میں، زیارت کے الفاظ میں فقط پہلا لفظ السلام پر روشنی ڈالی گئی. اور کل کی گفتگو میں بات یہاں آ کر رکی تھی کہ جب ہم رسول کے روضے کی یا ائمہ طاہرین کے روضوں کی زیارت کو جاتے ہیں اور انہیں سلام کرتے ہیں تو کچھ افراد اعتراض کرتے ہیں کہ سلام تو اسے کیا جاتا ہے جو دنیا میں حیات ہو. توجہات میرے ساتھ ہیں؟ یہ ساری باتیں آپ سب نے سن رکھی ہے. سلام تو اسے کیا جاتا ہے جو دنیا میں حیات ہو. یہ ہستیاں جو جا چکی ہیں، تو جو گزر گئے، انہیں سلام کیوں کرتے ہو؟ اگر اجمالاً کہا جائے تو ایک بہت آسان سا جواب ہے. انہی لوگوں سے جب پوچھا جائے کہ شہید کی فضیلت کیا ہوتی ہے تو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے، خبردار انہیں مردہ نہ سمجھنا. توجہ ہے؟ جب عام شہید کا یہ مقام ہے کہ وہ زندہ ہے اور بارگاہ الہی میں رزق پا رہا ہے، تو سید الشہداء کا کیا مقام ہوگا؟ ایک جملے میں پیش کر دوں، کیا فرق ہے ایک عام شہید اور ایک سید الشہداء میں؟ ایک عام شہید وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ خبردار اسے مردہ گمان نہ کرنا، یہ زندہ ہے، اس کے پاس حیات ہے اور یہ راہ خدا میں رزق پا رہا ہے، یہ بارگاہ الہی میں رزق پا رہا ہے. یہ ہے عام شہید کہ جو حیات بھی ہے اور رزق بھی پا رہا ہے. لیکن ایک ہے سید الشہداء کہ جو ایسے حیات ہیں کہ ان کے صدقے میں یہ دنیا رزق پا رہی ہے. ایک درود پڑھیے سید الشہداء کی عظمت پر. یا علی مشکل کشا جزاک اللہ. توجہ میرے ساتھ ہے. عجیب معاملہ ہے کہ جب ہم گریہ کرنے پر آ جائیں، جب ہم رونے پر آ جائیں تو سامنے سے اعتراض آتا ہے کہ روئے وہ جو قائل ہیں ممات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. اور جب ہم زیارت اور سلام کریں تو کہتے ہیں جو زندہ ہو اسے سلام کیا جاتا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ یا تو اس اعتراض کو مان لیا جائے یا تو اس اعتراض کو مان لیا جائے. بہرحال چارہ نہیں ہے. یہ تھا اجمالی جواب. اب ذرا تفصیلی جواب سنیے گا، علمی اور حلی جواب سنیے گا، وہ کہ جو روایات میں ائمہ نے ہمیں بتایا ہے. اعتراض کیا ہے؟ اعتراض ذہن میں ہے
جب کوئی انسان دنیا میں ہی نہیں ہے، اس کا ہم سے تعلق ہی نہیں ہے، تو اب اسے سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اعتراض ہے کچھ لوگوں کا۔ مدینے میں یہ اعتراض ذرا زیادہ نظر آتا ہے باقی مقامات کی نسبت سے۔ خدا ہم سب کو تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید اس اعتراض کا حلی اور علمی جواب۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا، اے رسول ان سے کہیے، کیا کہیے؟ اعملوا، تم دنیا میں جو چاہو عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ کیا فقط اللہ دیکھ رہا ہے؟ وَرَسُولُهُ، فقط اللہ نہیں، اس کا رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ کیا فقط اللہ اور رسول دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، آیت آگے بڑھتی ہے وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کچھ خاص مومن بندے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا کائنات میں کوئی مومن ہے جو دعویٰ کرے میں تمام انسانوں کے اعمال دیکھ رہا ہوں؟ نہیں، کائنات میں کوئی نہیں ملے گا۔ اگر ملیں گے تو فقط 14 ملیں گے کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا، یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں ہمیں تمہارے اعمال پر گواہ بنایا جا رہا ہے، ہم تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ توجہ ہے، بڑا عجیب مقام ہے، ائمہ کا بڑی عظیم فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ایک روز اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم، میری زندگی میں تمہارے لیے بہت بہتری اور بھلائی ہے۔ بات بہت آسان ہے، خدا کی حجت رسول گرامی لوگوں کے درمیان ہو تو اس سے زیادہ بافضیلت بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ رسول اگلے جملے میں فرماتے ہیں وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، نہ صرف میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے، میری موت بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے وجود کا ہمارے درمیان سے چلے جانا یہ کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ اصحاب نے سوال کیا، فرمانے لگے حیاتی خیر لکم، زندگی اس لیے بہتر ہے تحدثونا ونحدثکم، کیونکہ جب تک ہم تمہارے درمیان ہیں، تم ہم سے سوال کرتے ہو، ہم تمہیں جواب دیتے ہیں، تم ہم سے ہم کلام ہو سکتے ہو، بات کر سکتے ہو۔ یا رسول اللہ، آپ کی موت مسلمانوں کے لیے کیسے بہتر ہوتی ہے؟ رسول فرماتے ہیں جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو عرض علی اعمالکم، تو اب تمہارے اعمال کو میرے سامنے پیش کیا جائے گا، بس اگر کوئی اچھا عمل ہوگا تو میں دعا کروں گا، اور اگر کوئی برا عمل ہوگا تو میں اپنے امتی کے لیے استغفار کروں گا۔ یوں رسول کی موت بھی امت کے لیے بہتر ہو گئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ رسول چاہے اس عالم میں ہو چاہے اس عالم میں ہو، لوگوں سے، امت سے رسول کا رابطہ کبھی منقطع نہیں ہوتا ہے۔ توجہ ہے، جب میرے اعمال رسول تک پہنچ سکتے ہیں تو میرا سلام کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اور قرآن میں آیت میں 3 ہستیاں تھیں کہ جو اعمال دیکھتی ہیں، اللہ، رسول اور مومنین۔ یہ معاملات رسول تک نہیں رک جاتے، ائمہ تک بھی آتے ہیں۔ ائمہ نے اپنی احادیث میں ہمیں بتایا کہ بعض، اور جب اعمال جا سکتے ہیں تو سلام بھی یقیناً پہنچ سکتا ہے۔ یہاں تک بات واضح ہے؟ بات کو آگے بڑھاؤں، توجہات میرے ساتھ ہے تو ایک درود پڑھ دیے محمد و آل محمد پر۔ یہ معاملات ہیں رسول اور عمومی طور پر ائمہ کے، لیکن جب بات حسین ابن علی کی آ جائے تو معاملات خاص ہو جایا کرتے ہیں۔ بات واضح ہے؟ میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے جد حسین، ان الحسین عند ربہ، اللہ اکبر، جب حسین کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد سے میرے جد حسین اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہے، عرش خدا کے سائے میں ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ینظر الی زوارہ، حسین عرش خدا سے اپنے زائروں پر نگاہ کیے ہوئے ہیں۔ کیا فقط ظاہروں پر؟ وَإِلَى مَنْ يَبْكِي،
جو زیارت پر نہیں جا سکا لیکن فرش عزا پر بیٹھ کر حسین پر گریہ کر رہا ہے، حسین کی نگاہ کرم اس پر بھی ہے۔ ایک انسان جو یہاں بیٹھا ہوا ہے فرش مجلس پر، فرش عزا پر، حسین تمہیں بنفس نفیس دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، سلام امام تک کیسے پہنچتا ہے؟ اس کا جواب پیش کر رہا ہوں روایت کے ذیل میں۔ میرا آپ سے سوال ہے، انسان کو سب سے قریب سے کون جانتا ہے اس دنیا میں؟ کوئی مشکل سوال تو نہیں ہے، کوئی بھی جواب دے سکتا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں سب سے زیادہ قریب سے کون جانتا ہے؟ کوئی بھی جواب دے دے۔ اس کے ماں باپ۔ ماں باپ سے زیادہ بہتر تو اولاد کو کوئی نہیں جانتا نا۔ توجہ ہے، ماں باپ سے زیادہ بڑھ کر بہتر انسان کو کوئی نہیں جانتا۔ چھٹے امام عجیب جملے فرماتے وَإِنَّهُ لَيَعْرِفُ شِيعَتَهُ وَزُوَارَهُ وَمَنْ يَبْكِيهِ أَكْثَرَ مِمَّا يَعْرِفُ أَحَدُكُمْ أَبْنَاءَهُ۔ ارے جتنا کوئی والدین اپنی اولاد کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس سے زیادہ حسین اپنے ظاہر اور عزادار کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں معلوم میں کیسے پیش کر رہا ہوں، آپ کیسے سن رہے ہیں؟ درود پڑھیے سید الشہداء کی عظمت پر۔ یا علی مشکل کشا، ماشاءاللہ، خدا اس جوڑی کو سلامت رکھے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ کیا فقط یہاں روایت رک گئی؟ نہیں، عجیب مرحلہ ہے۔ حسین کی زیارت کی تمنا دل میں ضرور رکھیے گا، حسین کی عزاداری کی اہمیت کو سمجھیے گا۔ جو حسین کی زیارت پہ ہو یا فرش عزاداری پر ہو، حسین اسے اس کے ماں باپ سے زیادہ بڑھ کر جانتے بھی ہیں اور چاہتے بھی ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں وَيَدْعُو لَهُمْ، حسین عرش خدا کے سائے میں بیٹھ کر ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کیا تنہا دعا کر رہے ہیں؟ وَيَسْأَلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَجَدَّهُ وَأَخَاهُ أَن يَدْعُوا لِزُوَارِهِ وَشِيعَتِهِ۔ نہ فقط تنہا دعا کر رہے ہیں، حسین اپنے نانا، اپنے بابا، اپنی مادر گرامی، اپنے بھیا حسن سے گزارش کرتے ہیں کہ اے پنجتن پاک، آپ بھی میرے چاہنے والوں، میرے زائروں، میرے عزاداروں کے لیے دعا کریں۔ اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہوگی کہ فاطمہ زہرا کی دعا ہمارے لیے ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ توجہ کر رہے ہیں؟ عجیب مقام ہے، عجیب مرتبہ ہے میرے مولا کا۔ اور کیا فقط اتنا ہی ہے؟ جو اپنے شیعہ کو، اپنے زائر کو اس طرح پہچان رہا ہو، جو اپنے عزادار کو اس کے والدین سے زیادہ بہتر جانتا ہو، کیا ہم جب سلام کریں گے تو اس وقت اس تک ہمارا سلام نہیں پہنچ سکتا؟ اگر ابھی بھی بات واضح ہوئی ہو تو آخری جملہ اور پھر اس بحث کو مکمل کر کے اگلے لفظ پر چلا جاؤں گا۔ جب امام حسین کی زیارت کے لیے عزادار جا رہا ہوتا ہے، خدا ہم سب کو بار بار نصیب کرے عزاداروں، جب عزادار حسین کے دروازے پر پہنچتا ہے اور اذن دخول پڑتا ہے، وہ جملے کے جو امام نے تعلیم دیے ہیں، جب کسی بڑی ہستی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اجازت لے کر داخل ہوتے ہیں۔ اجازت کن لفظوں سے لی جاتی ہے؟ وہ الفاظ ہمیں امام معصوم نے تعلیم دی ہے، اس اذن دخول کے جملے ہیں۔ زائر اپنے مولا کو مخاطب کر کے کیا کہتا ہے؟ اشہد انک تری مقامی، اے حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، نہ فقط دیکھ رہے ہیں، وَتَرُدُّ سلامی، اور جب میں سلام کرتا ہوں تو میں گواہی دے رہا ہوں آپ میرے سلام کو پلٹا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سلام میں کیا کہتے ہیں؟ آپ پر سلام ہو، سلامتی ہو، امان ہو۔ اگر حسین کسی کو یہ کہہ دے تم پر سلامتی ہو تو پھر کیسے کوئی بلا اسے چھو سکتی ہے؟ یہی تو وجہ ہے روایت کے جملے ہیں، ظاہر حسین کی حیات طولانی ہو جاتی ہے، موت ٹل جاتی ہے، بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ ایک صلوات پڑھیے آقا حسین کی عظمت پر۔ نتیجہ کیا ہوا؟
کہ جب ان ہستیوں تک ہمارے اعمال پہنچ سکتے ہیں، جب عام شہید زندہ ہوتا ہے مسلمانوں کے عقیدے میں، قرآن کی آیت میں، تو یہ تو سید الشہداء ہیں، تو ان تک کیوں سلام نہ پہنچ سکے؟ عزیزان محترم، بات کو ایک مرحلہ آگے بڑھاتے یہ ہو گئی سلام کی بات کہ حسین تک ہمارا سلام پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سلام کل اس پر تفصیلی گفتگو آئی نا، اس کی اہمیت، فضیلت، اس کو ترک کرنے والے کے بارے میں یہ تمام روایات گزری۔ سلام کا مطلب کل بیان نہیں ہوا۔ سلام کا مطلب سنیے، یہ جو لفظ سلام ہے یا تو انسان عام لوگوں کو کرتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم، یا تو انسان معصومین کو کہتا ہے السلام علیکم۔ ہر زیارت کا آغاز تو یہی سے ہوتا ہے نا، السلام علیکہ، چاہے کسی بھی معصوم کی زیارت ہو۔ سلام یا تو ہم اپنے جیسے لوگوں کو کرتے ہیں، کسی بھی غیر معصوم کو، اور ایک مرتبہ سلام وہ کہ جو امام معصوم کو کیا جائے۔ ان دونوں کے معنی اور مطلب میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے، سماعت آمادہ ہیں۔ جو سلام ہم غیر معصوم کو کرتے ہیں وہ نکلا ہے لفظ سلم سے۔ سلم کہتے ہیں امن و سلامتی کو۔ جب غیر معصوم کو ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یا لفظ سلام اللہ کے خاص ناموں میں سے ایک نام ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم پر اللہ کے اسم اعظم کا سایہ ہو۔ یہ مطلب کب ہوتا ہے؟ جب عام غیر معصوم کو سلام کیا جائے، لیکن جب یہی سلام معصوم کو کیا جائے تو اب یہ لفظ سلام سلم سے نہیں نکلتا بلکہ لفظ تسلیم سے نکلتا ہے۔ یعنی جب ہم معصوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت رسول آپ پر میرا سلام ہو، تو اب مراد یہ نہیں ہوتی آپ پر خدا کی سلامتی ہو، بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ اے اہل بیت رسول میں آپ کے امر کے آگے سر تسلیم خم کر رہا ہوں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ فرق ہے اس سلام میں جو عام لوگوں کو کیا جائے اور اس سلام میں کہ جو اہل بیت کو کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ ہستیوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، اور واقعاً ایک عزادار، ایک مومن جب بھی اپنے مولا کو سلام کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی پر غور کرے، کیا میں اس مرحلے پر ہوں، کیا میں اس درجے پر ہوں کہ میں اپنے ہر امر کو اہل بیت کے امر کا تابع بنا رہا ہوں۔ وہ جو زیارت عاشورہ میں جملے کہتا ہوں کہ اے خدا میری حیات کو آل محمد کی حیات کا تابع بنا دے، میری موت کو ان کی موت کے نقش قدم پر لا، کیا میں ان جملوں پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں؟ خدا سے دعا کرتے ہیں خدا ہم سب کو آل محمد کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس دعا اور تمام حاجتوں کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ توجہات میرے ساتھ ہیں۔ تیسری گفتگو ہے زیارت اربعین کے پہلے لفظ السلام پر۔ بات کو یہی چھوڑ رہا ہوں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ زیارت کے ابتدائی جملے کیا ہیں؟ پہلا جملہ، اگرچہ یہ زیارت اربعین ہر مومن کو یاد ہونی چاہیے، یہ مومن کی علامتوں میں سے ہے۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ و حبیبہ، اللہ کے ولی اور اللہ کے حبیب حسین پر ہمارا سلام ہو۔ یعنی ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں ولی اللہ اور حبیب اللہ حسین پر۔ حبیب اللہ کی تفصیل انشاءاللہ موقع ہوا تو کل پیش کروں گا، آج ذرا لفظ ولی اللہ کی تشریح سنتے جائیے۔ ولی اللہ یعنی اللہ کا ولی۔ لفظ ولی کے عربی زبان میں دو اصل اور دو روٹ ہوا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ لفظ ولی نکلتا ہے ولایت سے، اس کا مطلب ہوتا ہے صاحب اختیار، صاحب اقتدار، صاحب ملک، صاحب طاقت، صاحب قدرت، صاحب قوت۔
اور یہ وہی ولایت والا ولی ہے کہ جو قرآن میں آیت میں ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ مؤمنین ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور حالت رکوع میں زکات دیا کرتے ہیں۔ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہودیوں کا ایک گروہ رسول کے پاس آ کر پوچھتا ہے ان کے حجرے میں مدینے میں، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیے کہ آپ کے بعد آپ کا وصی و جانشین، آپ کا خلیفہ کون ہے؟ رسول خاموش رہے یہاں تک کہ وحی الہی نازل ہو گئی۔ اب وحی الہی میں یہی آیت لے کر جبرائیل نازل ہوئے، بے شک تمہارا ولی یعنی سرپرست، صاحب اختیار، صاحب اقتدار فقط اللہ ہے، یا اس کا رسول ہے، یا وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ رسول نے جب اس آیت کو سنا تو اپنے حجرے سے مسجد نبوی کی طرف بڑھے، وہ یہودی بھی رسول کے ساتھ ساتھ آنے لگے۔ کیا منظر دیکھا کہ مسجد کے دروازے سے کوئی فقیر مسکراتا ہوا نکل رہا ہے۔ رسول نے اسے روک کر سوال کیا کہاں جا رہا ہے، خوش کیوں ہے، مسکرا کیوں رہا ہے؟ کہا ابھی مسجد میں کسی نے زکات دی ہے۔ سوال کیا زکات میں کیا دیا؟ بتایا زکات میں انگوٹھی دی ہے۔ سوال کیا جب زکات دی تو دینے والا کس حالت میں تھا؟ بتایا کہ نماز میں حالت رکوع میں تھا۔ جب رسول مسجد میں یہودیوں کو لے کر داخل ہوئے کیا منظر دیکھا؟ علی ابن ابی طالب حالت رکوع میں تھے۔ نہیں عزیزوں ایسے نہیں، اول سے آخر تک مل کر ایک درود پڑھ دیجئے علی کے آدم پر۔ علی فعل انجام دیتے تھے، علی کے فعل کی پیروی میں آیتیں نازل ہو جایا کرتی تھی۔ بعد میں بہت سی کوششیں کی، بہت سی تاریخی کتب کے مطابق تو بہت سو نے اپنا فقیر بلایا، جعلی نماز پڑھی اور 70 کے قریب انگوٹھیاں زکات میں دیتے رہے، مگر آیت تو کیا آتی، انگوٹھیاں بھی چلی گئی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ وہ ولایت ہے، یہ وہ اختیار و اقتدار ہے جو غدیر سے چلا تھا، جو علی اور اولاد علی کو ورثے میں ملتا رہا، اور اسی ولایت کی ایک کڑی ہے حسین ابن علی۔ اللہ اکبر، توجہ ہے، حسین ولی خدا ہے، حسین صاحب اختیار ہے، حسین صاحب اقتدار ہے، حسین کو اللہ نے صاحب اختیار بنایا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے، کتنا صاحب اختیار ہے میرا مولا حسین۔ ایک روایت کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور روایت بھی کسی اور سے نہیں، خود میرے مولا سید الشہداء حضرت آقا حسین علیہ السلام سے۔ توجہ سے سنیے گا، جاگتے ہوئے سنیے گا۔ آقا حسین کی کمسنی کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں دخلت علی رسول اللہ، میں رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وعنده ابی بن کعب، رسول کی بارگاہ میں ابی بن کعب بیٹھے تھے۔ ابی بن کعب کون تھے؟ صحابی رسول تھے۔ ابی بن کعب بیٹھے تھے، میں جب رسول کی بارگاہ میں پہنچا تو رسول نے ابی بن کعب سے اپنی توجہ کو ہٹایا اور میری جانب دیکھنے لگے، اور کیوں نہ دیکھتے، وہ رسول کہ جو مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے، اور اگر اچانک حسین آ جاتا تو خطبے کو روک کر حسین کو گودی میں لے لیتے تھے۔ یہاں تو فقط ایک صحابی سے گفتگو تھی، رسول نے گفتگو کو روکا، حسین کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے مرحبا بک یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ حسین، خوش آمدید۔ مگر یہ کہہ کر خاموش نہیں ہوئے، جملے کو آگے بڑھایا، یا زین السماوات والارضین مرحبا، اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت حسین، خوش آمدید۔ ابی بن کعب صحابی تھا، رسول کو تو جانتا تھا مگر اہل بیت کو کچھ زیادہ نہیں جانتا تھا۔ فوراً تڑپ کر کہنے لگا یا رسول اللہ کیف یکون زین السماوات غیرہ، یا رسول اللہ آپ کے علاوہ بھی کوئی آسمانوں کی زینت ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جملہ کیا ہے زیارت اربعین کا؟ السلام علیک یا ولی اللہ،
اے اللہ کے ولی آپ پر ہمارا سلام. ولی کہتے ہیں صاحب اختیار و اقتدار کو. حسین وہ ہے کہ جسے اللہ نے صاحب اختیار بنایا ہے. اختیار کی کیفیت کیا ہے یہ اس روایت سے بیان کر رہا ہوں, اور پھر یہ اختیار و اقتدار حسین کو کیوں ملا یہ اس کے بعد بیان ہوگا. توجہ ہے میرے ساتھ, نئے آنے والوں کے لیے خلاصہ کیا ہے. ابی بن کعب نے تڑپ کر جھنجلا کر پوچھا یا رسول اللہ کیف یکون زین السماوات غیر, یا رسول اللہ آپ کے علاوہ بھی کوئی آسمانوں کی زینت ہو سکتا ہے. فرمانے لگے ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض, ارے حسین کا مقام تم زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں. اللہ اکبر. توجہ ہے فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ, ارے عرش خدا کے دائیں جانب لکھا ہوا ہے إِنَّهُ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَالسَّفِينَةُ النَّجَاةِ, حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کی کشتی بھی ہے. ایک صلوات پڑھیے آپ حسین کی عظمت پر. توجہ ہے حسین کا مقام و مرتبہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں. یہ پورے روئے زمین پر مومنین پھیلے ہوئے ہیں, 2 ماہ سے عزاداری کر رہے ہیں, حسین کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں, حسین پر اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں. وہ کروڑوں کا مجمع ہر سال کربلا میں حسین پر اپنا گھر بار لٹا کر آ جاتا ہے, اور وہ جو خدمت کرنے والے ہیں خدمت کرتے ہیں. اتنا مقام و مرتبہ, اتنی معرفت ہونے کے باوجود رسول فرما رہے ہیں کہ یہ جو دنیا والوں کو ہے نا یہ کچھ معرفت نہیں ہے اس کے مقابلے میں کہ جو آسمان والوں نے حسین کو پہچانا ہے. اللہ اکبر. توجہ کر رہے ہیں. ایک جملے میں اس اختیار حسین کو پیش کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ جس کا جتنا اختیار ہوتا ہے اس کی مرضی وہاں تک چلتی ہے. فاطمیہ کوآپریٹو بلڈنگ کا جو مینیجنگ سیکرٹری ہوگا وہ اس بلڈنگ میں اپنی حکمرانی چلا سکتا ہے, پڑوسی بلڈنگ پر اس کی بات نہیں چلے گی. سولجر بازار تھانے کی حدود سولجر بازار تک ہے, فیروز آباد کے علاقے میں اس تھانے کی حدود ختم ہو جاتی ہے. کراچی کی انتظامیہ حیدرآباد پر, اگر تو کراچی کی کوئی انتظامیہ ہے تو مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, کراچی کی انتظامیہ حیدرآباد پر اپنی مرضی نہیں چلا سکتی, سندھ کی انتظامیہ پنجاب پر مرضی نہیں چلا سکتی, پاکستان کی حکومت ہندوستان پر مرضی نہیں چلا سکتی, ایشیائی ممالک امریکہ پر اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. جس کا جتنا دائرہ اختیار ہوتا ہے وہاں تک اس کی مرضی چلتی ہے. اب اگر حسین کا دائرہ اختیار دیکھنا ہو, حسین کی ولایت کو دیکھنا ہو تو فقط 2 جملوں میں پیش کر رہا ہوں. حسین کے پاس فرش کا مجرم ہر آتا ہے, حسین اسے معاف کر کے بتاتے ہیں کہ فرش پر بھی میری حکومت ہے. حسین کے پاس فرش کا مجرم فطرس آتا ہے, حسین اسے معاف کر کے بتا دیتے ہیں کہ عرش پر بھی حسین کی حکومت. ایک درود پڑھیے سید الشہداء کی عظمت پر. اذان محترم تھک کر تو نہیں سن رہے ہیں, پریشان تو نہیں ہو رہے, کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا. یہ حسین کی ولایت ہے, یہ حسین کا اقتدار ہے. روز قیامت میں سب سے زیادہ جو لوگ بخشے جائیں گے, شفاعت کی سب سے طویل قطار جو ہوگی وہ آقا حسین کی ہی تو ہوگی. اللہ اکبر. خدا ہم سب کو دنیا میں بار بار آقا کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے. اپنے تو ایمان اور اعتقاد رکھ لیتے ہیں. آخری جملے, آخری واقعہ, اور پھر آج کی حد تک زحمتوں کو تمام ولی اللہ کے لفظ پر. زیارت 40 کے پہلے جملے میں ہی ہماری گفتگو ہے. السلام علی ولی اللہ میں ولی خدا کے لفظ پر ہماری گفتگو جاری ہے. کیوں یہ موضوع چنا گیا پھر نئے آنے والوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, تاکہ جب روز 40 آقا حسین کی زیارت پڑھیں تو پوری معرفت کے ساتھ پڑھیں, پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں. عزیزان محترم,
حسین کے چاہنے والے تو ہضم کر لیتے ہیں ان مطالب کو، لیکن غیر جب یہ باتیں سنتا ہے تو اعتراض کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے، کیوں کر حسین کو اتنا اختیار دیا گیا، حسین کو اس قدر ولایت کیوں مل گئی؟ اس واقعے کا جواب، اس سوال کا جواب ایک واقعے سے پیش کروں گا، بہت تیزی سے واقعہ پیش کروں گا، بہت سے بزرگان نے سن بھی رکھا ہوگا، اپنے نوجوانوں اور بچوں کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں، اور پھر آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ اگر سننے کے لیے آمادہ ہیں، توجہات میرے ساتھ ہے، تو ایک درود پڑھ دیجئے آقا کی عظمت پر۔ زان محترم، جب ہمارے ایک بہت ہی جید عالم دین نے امام حسین کی زیارت کی فضیلت پر ایک حدیث پڑھی، ان کی نظر سے گزری کہ خدا ظاہر حسین کو یہ مقام دیتا ہے کہ ہر قدم کے عوض حج اور عمرے کا ثواب دے دیتا ہے، تو اس عالم دین کے ذہن میں فقط ایک سوال آیا، کوئی اعتراض نہیں آیا، فقط سوال آیا کہ یہ کیا مقام ہے، یہ کیوں عطا ہوا حسین کو کہ ایک ایک قدم کے بدلے خدا ایک حج اور عمرے کا ثواب دے رہا ہے، اور عام حج اور عمرے کا نہیں بلکہ ایک مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب دے رہا ہے۔ فقط یہ سوال کا آنا تھا کہ راستے میں کہیں جا رہے تھے، ایک نوجوان، ایک خوبرو جوان سے ملاقات ہوئی، اس خوبرو جوان نے اس عالم دین کو ایک واقعہ سنایا، اور اس واقعے میں ساری کی ساری حکمت پوشیدہ ہے کہ حسین کو یہ اختیار، یہ اقتدار کیوں نصیب ہوا۔ توجہ ہے؟ اس نوجوان نے واقعہ اور حکایت پیش کی کہ ایک بادشاہ تھا کہ جو اپنے جاہو حشم، اپنے لشکر کے ساتھ شکار پر جنگل میں نکلا۔ جنگل میں شکار کرتے کرتے بادشاہ کی نگاہ ایک انتہائی خوبصورت اور تندرست ہرن پر پڑی۔ بادشاہ نے ہرن کو اپنے تیر کے نشانے میں لیا، تیر چلایا، لیکن ہرن نشانے سے بچ گیا، ہرن دوڑنے لگا، بادشاہ نے اپنی سواری کو اس کے پیچھے دوڑا دیا، یہاں تک کہ بادشاہ اس ہرن کے پیچھے دوڑتا رہا، یہاں تک کہ اپنے لشکر والوں سے بہت دور آ گیا۔ کچھ دیر بعد ہرن بادشاہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب اس بادشاہ کے جو اپنی مملکت کا شہنشاہ ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ جنگل میں یکو تنہا ہے، وہ ہرن بھی چلا گیا، یہ اپنے لشکر سے بھی جدا ہو گیا۔ اس نے اپنے لشکر کو تلاش کرنا شروع کیا، کئی دن گزر گئے، ایسے اپنا لشکر نہیں ملا، یہاں تک کہ بادشاہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو گیا۔ بادشاہ کبھی اپنے ساتھ کوئی سامان تو نہیں رکھتے نا، بادشاہ کو تو جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ لشکر سنبھال کر رکھتا ہے۔ بھوک اور پیاس سے نڈال ہو گیا، قریب تھا کہ روح پرواز کر جاتی۔ اسی اثنا میں جنگل میں اس کی نگاہ ایک جھونپڑی پر پڑ گئی۔ بادشاہ بڑی مشکل سے اس جھونپڑی تک پہنچا ہے۔ جب جھونپڑی کے دروازے پر دستک دی تو دیکھا کہ ایک بڑھیا رہتی ہے۔ اس بڑھیا نے بادشاہ کی جان بچانے کے لیے اپنی بکری، اس بڑھیا کی ملکیت میں فقط ایک بکری تھی۔ حسین کو خدا نے اتنا اختیار کیوں دیا، یہ حکمت پیش کر رہا ہوں۔ ایک بکری تھی اس بڑھیا کے پاس، اس بڑھیا نے اس بکری کا دودھ نکالا اور بادشاہ کو پیش کیا تاکہ بادشاہ کی پیاس بجھ جائے۔ لیکن جب یہ بھی بادشاہ کے لیے کافی نہ ہوا تو اس بڑھیا کی جو ایک ہی ملکیت تھی، ایک ہی بکری تھی، اس نے وہ ذبح کر کے بادشاہ کے سامنے غذا کے طور پر پیش کر دی۔ بادشاہ کھا کر دوبارہ تندرست ہو گیا، طاقت آ گئی، اور اتفاق سے اسے اپنا جاہو حشم، اپنا لشکر بھی مل گیا۔ اب جاتے جاتے بادشاہ بڑھیا کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم مجھے جانتی نہیں ہو، میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں، جب تم اس ملک میں آنا تو مجھ سے اپنے احسان کا بدلہ لے جانا۔ توجہ ہے عزیزوں؟ آخری شخص تک حسین کو خدا نے یہ ولایت، یہ اختیار کیوں دی؟ اس واقعے میں حکمت پوشیدہ ہے۔ کئی سال بعد یہ بڑھیا اس شہر میں آتی ہے کہ جس پر اس بادشاہ کی حکومت تھی۔
بڑھیا اتفاق سے بادشاہ کے دربار میں آتی ہے، بادشاہ کو یاد دلاتی ہے میں نے تمہاری جان بچائی تھی فلاں دن جنگل میں، اپنی بکری ذبح کر کے تمہیں کھلائی تھی، اس کا دودھ تمہیں دیا تھا، تمہاری بھوک اور پیاس مٹائی تھی، تمہاری جان بچائی تھی۔ بادشاہ کو یاد آ گیا، اپنے وزیر کو کہتا ہے کہ ذرا اسے بہت سارے ہیرے جواہرات دے دو، اور یہ کہہ کر اکڑ کر کہنے لگا کیا میں نے اپنا احسان چکا دیا؟ توجہ ہے عزیزوں، کیا میں نے اپنا احسان چکا دیا؟ وزیر سر جھکا کے کہتا ہے بادشاہ سلامت، آپ اسے خوب ادا کر رہے ہیں لیکن احسان ابھی نہیں چکا۔ بادشاہ نے جوش میں آ کر کہا میں اپنی 1/4 مملکت اس ایک بڑھیا کے نام کرتا ہوں، کس چیز کے بدلے؟ فقط چند پیالے دودھ اور ایک بکری کے بدلے۔ پھر اکڑ کر کہنے لگا کیا اب میں نے احسان اتار دیا؟ بافہم سمجھدار وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت، آپ نے خوب عنایت کی لیکن احسان ابھی بھی نہیں اترا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت اسے دیتا ہوں، کیا اپنا احسان اتار لیا؟ وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت، احسان ابھی بھی نہیں اترا۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ احسان کیوں کر اتر کے نہیں دے رہا؟ توجہ ہے عزیزوں، واقعے کا نتیجہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ موضوع کیا؟ حسین کی ولایت کیوں کر، حسین کو اتنا اختیار اور اقتدار کیوں کر نصیب ہوا؟ اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا۔ سمجھدار وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت، آپ کوانٹٹی کو تول رہے ہیں، ذرا کوالٹی پر غور کیجئے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب آپ کی جان خطرے میں تھی، آپ زندگی اور موت کے درمیان تھے، تو اس بڑھیا نے فقط ایک بکری ہی آپ پر قربان نہیں کی تھی، بلکہ اس بڑھیا کا کل سرمایہ، کل ملکیت وہ ایک بکری تھی، اور وہ ساری کی ساری ملکیت 100% سرمایہ اس بڑھیا نے آپ پر قربان کر لیا۔ اب عدل کا تقاضا یہ ہے، اگر آپ اس بڑھیا کے احسان کو چکانا چاہتے ہیں تو جس طرح اس بڑھیا نے اپنا کل سرمایہ آپ کے لیے قربان کر دیا، آپ بھی اپنی کل مملکت، کل سلطنت اس بڑھیا کے قدموں میں رکھ دیں، تب جا کر کچھ احسان عطا ہوگا۔ کچھ سمجھ آیا عزیزوں؟ حسین کے پاس جو کچھ تھا، جو مال تھا، جو اولاد تھی، سب کچھ اس نے اپنے اللہ پر قربان کر دیا۔ حسین نے اپنی کل ملکیت کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا۔ اب عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کا ہے اس سب پر حسین کا اختیار ہے۔ جن تک بات پہنچ گئی ایک درود پڑھیے سید الشہداء کیا بات پہنچ رہی ہے عزیزوں؟ السلام علی ولی اللہ۔ اب ان جملوں کو جب زیارت میں پڑھیے گا نا تو اس لفظ کا لطف لے کر پڑھیے گا، ان مطالب کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا۔ میرا سلام ہو اللہ کے ولی حسین پر۔ بس عزیزوں، آج کی حد تک یہیں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ چہلوں کے دن قریب آتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ دن ہیں کہ جب اولیاء خدا کو بڑی اذیتیں دی گئی، بڑی سختیوں سے گزارا گیا۔ اولیاء خدا کی غربت سننا چاہو گے عزیزوں؟ کل آپ کی خدمت میں سر حسین کے مصائب پیش کیے تھے نا، آج ذرا کربلا والوں کی آل رسول کی غربت کو سنیے گا۔ اتنے غریب تھے آل محمد کہ جب عصر عاشور لاشوں کی پامالی کا ارادہ کیا گیا تو ہر قبیلہ آگے بڑھتا، اپنے پیارے کی لاش کو اٹھا لیتا، یہاں تک کہ آقا ابو الفضل العباس کی لاش کو بھی اٹھا لیا گیا۔ اگر پامالی کے لیے کوئی لاشا باقی رہ گیا تھا تو وہ فقط نواسہ رسول کا لاشا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ آوازیں بلند ہو گئی عزیزوں، اور رونے میں نہ شرمانا، یہ گریے کی راتیں ہیں، چہلوں میں حسین قریب ہے۔ کوئی نہ تھا کہ جو نواسہ رسول کے لاشے کا حامی و ناصر بنتا۔ اس وقت بھی شہزادی زینب علیہ نے فریاد کی تھی۔ یہ ایک مرحلہ ہے، ذرا ایک اور مرحلہ سنیے
کہ جب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ شہر کوفہ میں داخل ہوا ہے، آگے آگے شہداء کے سر نیزوں پر بلند ہیں، پیچھے پیچھے شہزادیاں بے مکنا و چادر لائی جا رہی ہیں۔ کربلا کے شہیدوں میں کثیر تعداد تھی کہ جن کا تعلق کوفے سے تھا۔ اب جب شہر کوفہ میں ابن زیاد ملعون کے دربار میں شہزادیوں کو بے مکنا و چادر لایا گیا تو وہ جو شہداء تھے نا کہ جن کا تعلق کوفے کے قبائل سے تھا، وہ قبیلے والے ایک ایک کر کے آتے، ابن زیاد سے کہتے تو نے ہمارے قبیلے کے مرد کو قتل کر دیا، ہم نے برداشت کیا، لیکن اپنے قبیلے کی عورتوں کی توہین ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ایک قبیلہ آتا، ایک خاتون کو ایک ایک مستورہ کو اپنے ساتھ لے جاتا، ایک قبیلہ اپنے ساتھ چادر لاتا اور اپنے قبیلے کی خاتون کے سر پہ چادر ڈال دیتا۔ ہاں یہاں تک کہ تمام مستورات کو لے جایا گیا، اگر باقی رہ گئی تو رسول کی نواسیوں میں رکھنا چادر۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا، رونے میں نہ شرمانا آزاداروں، جتنی طاقت ہے جتنی ہمت ہے میں پیش کروں گا۔ آپ اپنا عزاداری کا حق ادا کرتے جائیے گا، گریہ کا حق ادا کرتے جائیے گا، یہ سوچ کر رونا کہ یہی کہیں عزاداروں کے درمیان حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا آتی ہے، ایک رومال لے کر آتی ہے عزاداروں کے آنسو کو۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا، غربت اہل بیت کا آخری مرحلہ سنا کہ ایک مرتبہ شام کے دربار میں آل رسول ہے، یزید لعین تخت پر بیٹھا ہے، اس کے پائیتی ایک تشت رکھا ہے، تشت پر حسین مظلوم کا سر ہے، لعین اپنی چھڑی سے تشت پر سر پہ وار کرتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ خدا نے ہمیں جیت عطا کی، خدا نے ہمیں غلبہ دیا۔ اچانک اس کی نگاہ ایک نوجوان قیدی پر پڑی کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، کہ جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ سوال کرتا ہے یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ علی ابن الحسین ہے۔ سوال کرتا ہے کیا حسین کے بیٹے علی کو کربلا میں قتل نہیں کیا گیا؟ بتایا گیا وہ تو علی اکبر تھے، یہ تو علی اوسط زین العابدین ہے۔ تو کہتا ہے انہیں کیوں نہیں قتل کیا گیا؟ اے جلاد آگے بڑھ اور ابھی حسین کے اس فرزند کو بھی قتل کر دے۔ ذرا غربت اہل بیت کا تصور کرنا اور سر کو پیٹ کے ماتم کرنا۔ ہر کسی کا چاہنے والا موجود تھا، ہر کسی کی حمایت کرنے والا موجود تھا، اگر نہیں تھا تو نواسی رسول کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ کہنے لگا حسین کے بیٹے کو بھی قتل کر دو۔ چند جلاد آگے بڑھے ہیں، یہاں محافظہ امامت شہزادی زینب اولیاء آگے بڑھی۔ ارے جب تک علی کی بیٹی زندہ ہے حسین کے بیٹے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لعین ایک لمحے کو جھجکا اور پھر کہنے لگا ارے علی کی بیٹی کو بھی قتل کر دو۔ ارے یہی جلاد آگے بڑھے تھے کہ شہزادی زینب کی کنیز خاص جناب فضہ سلام اللہ علیہا کہ جو حبشہ کی ملکہ تھی، ایک مرتبہ آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے جب تک میں کنیز زندہ ہوں میری آقا ذاتی پر کوئی وار نہیں کر سکتا۔ لعین کو کیا فکر تھی، کہنے لگا اس کنیز کو بھی قتل کر دو۔ فضہ کے قتل کا حکم صادر ہونا تھا، دربار میں کئی حبشی غلام تھے، اپنی تلواروں کو نکال لیا، کہنے لگے یہ اس گھرانے کی کنیز ہے تو کیا ہوا، یہ حبش کی ملکہ ہے، یہ ہماری ملکہ ہے، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری ملکہ پر کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ اگر یہاں آج یہ قتل ہوا دربار میں خون کی ندیاں بہ جائے گی۔ شہزادی زینب نے مدینے کا رخ کیا، اے نانا رسول خدا، حبشی غلام بھی اپنی ملکہ کی حمایت کر رہے ہیں، بس آپ کی نواسیاں ہیں کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا،
ہمارے اس گریے کو، ہمارے ان آنسوؤں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے ڈھارس کا باعث قرار دے۔ بار الہ اس عزاداری کو ہم سے قبول و منظور فرما۔ بار الہ ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہ غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ بار الہ جو مومنین فرش عزا پر تشریف فرما ہے، جو ہمیں سن رہے ہیں، ان کے دل میں جو کوئی حاجت ہو، اہل بیت کی غربت کے صدقے میں ہم سب کی تمام حاجتوں کو منظور فرما۔ بار الہ بانیان مجلس کی زحمتوں کو قبول فرما، ان کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں مومنین آباد ہیں، انہیں ہر بلا اور ہر وبا سے محفوظ فرما۔ بار الہ جو مومنین رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں، ان کے رزق میں برکت و وسعت عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما۔ سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑی دعا منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے خاص آباد و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وآله الطاهرين ماتم حسین۔